أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ درس کی اگلی کڑی ہے، جو کہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 8 کی یہ آیت نمبر 77 ہے. 77 70 پر 7. آج کی آیت واقعی بہت ہی خاص، بہت ہی اہم اور تفسیری آیت ہے. گویا کہ اس کے پیچھے تفسیری احادیث موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، اس کا شان نزول موجود ہے. اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم اور خاص ہے. اس آیت کی جو ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے وہ اس طرح ہے: ان الذین یشترون بعہد اللہ. کہا اللہ نے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو بیچتے ہیں. اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو بیچتے ہیں. وہ کہ عہد کا تذکرہ ہوا. اور اس سے اوپر والی جو آیت ہے، آیت نمبر 76، اس میں اللہ نے کہا تھا: بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. یعنی کیوں نہیں، جو کوئی وفا کرے اپنے عہد کے ساتھ جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور تقوی اختیار کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں کو پسند کرتا ہے. تو بلا کہنے کی کیا وجہ ہے؟ بلا کیوں نہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا، اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا تھا اس کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ ایسے متقیوں کو پسند کرتا ہے. وہ بات اس لیے کہی گئی آیت نمبر 76 میں، کیونکہ آیت نمبر 75 میں اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ اہل کتاب میں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس خزانے کے خزانے رکھ دیے جائیں تب بھی اس کو پورا لوٹا دیں. اور انہی میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس صرف 1 دینار رکھ دیا جائے تب بھی اس کو نہ لوٹائیں. یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ
وہ اللہ پر جھوٹ بات گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پڑھ اور جاہلوں کا ہم پر کوئی حق نہیں ہوتا، ہم چاہے ان کا کتنا ہی کیوں نہ مال کھا لے۔ اللہ نے کہا یہ اللہ نے نہیں سکھایا۔ اللہ نے کیا سکھایا ہے؟ اللہ نے سکھایا ہے عہد کو پورا کرنا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ یہ دو صفات اہل کتاب، جن اہل کتاب میں ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے ایسے اہل کتاب سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر آیت نمبر 75 اور 76 میں اہل کتاب کا بالخصوص یہودیوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنا عہد پورا کرے۔ یہاں عہد سے کیا مراد ہے؟ جیسے پچھلے درس میں نے کہا تھا، یہاں پر عہد سے مراد ان کی کتابوں میں، ان کی آسمانی کتابوں میں ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ میرا ایک آخری نبی جو سردار الانبیاء ہوگا، خاتم الرسول ہوگا، وہ آئے گا، اس کی یہ علامتیں، اس کی یہ علامتیں، اس کی یہ علامتیں، ان علامتوں کو دیکھ کر اس کو پہچان لینا، اس پر ایمان لے آنا، یہ عہد ہے۔ گویا کہ نبی کو دیکھ کر، نبی کو پہچاننے کے بعد اس پر ایمان لانا یہ عہد ہے۔ اس عہد کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی عہد ہے ان کی کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں ان کے پاس تھی اس کو وہ بیان کیا کریں گے، چھپائیں گے نہیں۔ تو یہ دونوں عہد شکنیاں اہل کتاب کرتے تھے، بالخصوص یہودی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں ہوتی تھی اس کو چھپاتے تھے اور عوام کے آگے نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسرا علامتوں کو پہچاننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جیسا قرآن مجید میں کال میں سورہ بقرہ وغیرہ میں اللہ نے کہا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، اپنے بچوں کو جس طرح باپ پہچانتا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لائے کیونکہ عہد شکنی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا اگر یہ وفا پوری کرے، یہ وفاداری کرے اور عہد پورا کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کے ایمان لائے، پھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد جہاں اچھے اہل کتاب کا تذکرہ گزرا 75 اور 76 میں، اب 77 میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے برخلاف جو صفاتی لوگ تھے، اہل کتاب تھے، ان کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ آیت 77 میں کرتا ہے، جو کہ آج کے درس کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے وہ ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے ثمنن قلیلا، ثمن یعنی قیمت، قلیلا قلیل یعنی تھوڑا، جو تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں۔ اشترا یشتری کے معنی عدل بدل کرنے کے، خرید و فروخت جس کو ہم کہتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، فی الآخرہ آخرت میں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ایسے لوگوں سے کلام تک نہ کرے گا، غصے میں ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا تک نہیں، نگاہ کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھے گا تک نہیں، ولا یزکیہم اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا؟ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، بات چیت بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ چار چیز اللہ نے بیان کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ جہنم ہے۔ یہاں پر بھی بعہد اللہ، یعنی اللہ کا عہد
سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی عہد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد اس پر ایمان لایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں تھیں اس کو چھپایا نہ جائے. یہ اللہ کا عہد تھا. تو یہودی بالخصوص یہودی اہل کتاب میں یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ ان باتوں کو ایک تو چھپاتے اور دوسرے دنیا کی تھوڑی سی شان و شوکت، جاہ و جلال، تھوڑی سی عزت اور تھوڑا سا پیسے کے لیے ان باتوں کو چھپا دیتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ واللہ ہماری کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا بولتے تھے دیکھو میرے تعلق تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیا کہتے تھے؟ میرے تعلق سے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے. مقصد تاکہ دنیا کی کچھ جاہ و جلال اور عزت حاصل ہو جائے، دنیا کا کچھ پیسہ پانی مل جائے، دنیا مل جائے. اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے تھے اور اللہ کے اس عہد کو پورا بھی نہیں کرتے تھے، اس کو چھپاتے بھی تھے. اللہ کے اس عہد کو بیچ ڈال رہے ہیں دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں. تو اللہ نے کہا یہ جو ان کی حرکت ہے، اس حرکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں آخرت میں کوئی حصہ دینے والا نہیں ہے. آخرت میں کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی طرف اور نہ ہی ان سے کبھی کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ کرم سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے دردناک عذاب ہے. تو یہ تو آیت چونکہ اہل کتاب کے تعلق سے ہے تو اس کا یہی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے آگے رکھا. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ تشریح اسی آیت کی آئی ہے. اسی آیت کی تفسیر بہت زیادہ احادیث میں بیان کی گئی ہے. جیسا کہ احادیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالخصوص وہ ایمانہم یہ جو لفظ ہے یعنی کہ قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، اس کے تعلق سے بہت زیادہ احادیث میں بیان کیا گیا. کیونکہ جب تک اہل کتاب تھے، زندہ تھے آپ کے زمانے میں، اس وقت تک وہ عہد کو چھپاتے تھے، جو عہد انہوں نے کیا تھا آپ کی علامتوں کو چھپاتے تھے. مگر قیامت تک جو بات باقی رہنے والی تھی وہ تھی کیا؟ جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا فائدہ اٹھانا. تو اس پر بہت زیادہ احادیث میں واقعی روشنی ڈالی گئی ہے. اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اسلام صرف 14.5 سال پہلے والے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک اسلام باقی رہے گا اور ہماری رہنمائی کرتا رہے گا. تو احادیث میں بھی سب سے زیادہ وضاحت اور اس کی تشریح، اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ ہے جھوٹی قسم کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال و متاع اور فائدہ حاصل کرنا. تو آئیے اس تعلق سے ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس آیت کی مزید تفسیر ہمیں معلوم ہو. اس آیت کی تفسیر میں اور اس آیت کے شان نزول میں ایک حدیث آتی ہے جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2416 اور حدیث نمبر 2673، اور یہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث نمبر 3621. اس کے علاوہ بہت سے حدیث کتاب میں اسی 2 حوالے میں دے رہا ہوں. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین وہو فیہا فاجر. اس نے کہا کہ جس نے کوئی قسم کھائی، قسم اٹھائی اور وہ اس میں جھوٹا ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص نے جھوٹی قسم کھائی لیقتطع بها مال امرئ مسلم، تاکہ اس جھوٹی قسم سے کسی مسلم کا مال ہڑپ کر جائے، کسی مسلمان کا مال کھا جائے، اگر اس کی یہ نیت ہے، اس کا یہ مقصد ہے، لقی اللہ، تو وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. ایسا شخص اللہ سے ملاقات کرے گا، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے
مراد یہ ہو کہ ایک مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے، ایک مسلمان کے مال کو کھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا۔ اب اس میں دیکھیے کیا خاص بات ہے حدیث کی، مال امرئ مسلم کہا گیا، یعنی جس کی نیت یہ ہو کہ کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کر جائے۔ یہاں پر جس کا مال کھایا جا رہا ہے اس کو مسلمان قرار دے دیا گیا ہے نا، جس شخص کا مال کھایا جا رہا ہے اس کو مسلمان قرار دے دیا گیا حدیث میں۔ اس کے بعد خلاف جس ضمن میں حدیث بیان کی گئی اور جس ماحول میں حدیث بیان کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت دو قسم کے لوگ تھے جو مسلمان کا مال ہڑپ کر سکتے تھے، ایک غیر مسلم اہل کتاب یہودی عیسائی، اور دوسرے خود مسلمان بھی۔ ہو سکتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، مگر یہاں پر پہلی چیز کو آزاد چھوڑ دیا گیا، دوسری چیز کو خاص طور پر بیان کر دیا گیا کہ اگر کسی مسلمان کا مال کھانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کل قیامت میں اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا۔ گویا کہ یہ حدیث اب الحمدللہ قیامت تک ہماری رہنمائی کرے گی، حالانکہ اشارتاً طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں اہل کتاب ہے، اس میں یہودی ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے جو کہ مسلمانوں کا دارالمملکت تھا، اس وقت یہودیوں کے جو تین قبیلے تھے ان سے مسلمانوں کا بہت زیادہ لین دین ہوا کرتا تھا، بازاروں میں بھی یہودیوں سے بہت زیادہ میل جول یا تعلقات یا اس قسم کے لین دین ہوا کرتے تھے۔ تو یہودی لوگ بہت سی مرتبہ اس بات کی کوشش کرتے کہ مسلمانوں کا کسی طرح نقصان کیا جائے، جھوٹ بول کر مال بیچا کرتے تھے، جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر یہ بات بیان کر دی کہ جو کوئی کسی مسلمان کا مال ہڑپنے کی کوشش کرے، غصب کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ کل اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت غضبان، بہت زیادہ غصے میں ہوگا۔ قال حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقال الاشعث، ایک صحابی اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا فی واللہ کان ذالک، کہا کہ یہ جو حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، یہ تو میرے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ کیا کہا؟ یہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یہ تو میرے تعلق سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے۔ کیوں؟ کان بینی و بین رجل من الیہود ارض فجحدنی، کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے اور ایک شخص جو کہ یہودیوں میں سے تھا، اس کے اور میرے درمیان ایک زمین تھی جس کا معاملہ تھا، جس پر ہم دونوں کا جھگڑا ہوا، میں نے بھی اسے جھگڑا کیا کہ زمین آخر وہ کس کی ہے۔ فقدمتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دربار رسالت میں اس مقدمے کو پیش کیا۔ یہودی اور صحابی اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا کہ آخر وہ زمین کس کی ہے، دونوں اپنا اپنا حق جتلا رہے تھے۔ صحابی رسول نے کیا کیا، اس مقدمے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا الک بینہ، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی کہ یہ زمین تمہاری ہے، کوئی پروف ہے تمہارے پاس، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ قلت، صاحب رسول کہتے ہیں میں نے کہا لا، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے میں ثابت کروں کہ زمین میری ہے۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑا اس یہودی کی طرف، فقال للیہودی، اس یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احلف، چل ایک کام کر، یہودی تو ہے نا قسم کھا لے،
تو قسم کھا لے کہ یہ زمین تیری ہے. اتنا کہنا تھا کہ صاحب رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اذا یحلف، اللہ رسول اگر یہ قسم کھا لے وَيَذْهَبَ بِمَالِهِ تو یہ تو میرا مال لے کر چلے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں کہ صحابی کو کہ تو کھا قسم. کیوں؟ تو مسلمان کھانے والا بھی نہیں ہے جھوٹی قسم. اس لیے دلیل پوچھی، کیا کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ مگر یہودی سے دلیل مانگی جاتی تو جھوٹی سچی دلیلیں لے کر آ سکتا تھا، جیسا آج کل کوٹ کچہری میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احلف، کیا یہودی تو قسم کھا لے. صحابی تو پریشان ہو گئے، ان کے گویا کہ ان کے پیروں میں سے زمین نکل گئی اور کہا اللہ کے رسول اس کو اگر قسم کھانے کو بولیں گے تو جو قسم کھا لے گا اور میرا مال بھی لے کر چلا جائے گا. فانزل اللہ تعالی، اللہ تبارک نے اس وقت یہ آیت نازل کر دی. کون سی آیت؟ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت 77 کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، ان کا نہ آخرت میں حصہ ہے، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف نگاہ کرم سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے آیت نازل کر دی. اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو قسم کھا لے گا، بہرحال یہ تو زمین لے کر جائے گا بھی اور میرے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے. تو اللہ کے رسول بتائیے اس زمین کے چھوڑنے والے کے لیے کیا ہے؟ کیا کہا؟ حالانکہ زمین میری ہے، مجھے معلوم ہے، اب جھگڑا ہو گیا، ایک ڈسپیوٹ بن گیا. اللہ سے اس زمین کو چھوڑنے والے کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ رسول نے کہا اس زمین کے چھوڑنے والے کے لیے جنت ہے. ہاں صحابی رسول نے چھوڑ دیا جنت کے بدلے. تو یہ ایسے صحابہ تھے. تو بہرحال اس ضمن میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں اور ایک اہم نقطہ آج قرآن مجید کے شان نزول کے تعلق سے ہم سمجھتے ہیں. انشاءاللہ عزیز اگر آج ہم اس بات کو سمجھ لیں تو واقعی قرآن مجید سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے جو قرآن چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، بالخصوص شان نزول کے تعلق سے. آج ہم قرآن مجید کی آیتوں کو کا شان نزول سمجھ نہیں پاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اتنے زیادہ نیرو مائنڈڈ ہو گئے ہیں قرآن کے تعلق سے. یہ آیت شان نزول ہے کیا ہے؟ مطلب اس کا معنی وہی ہے، بس اس کے آگے اور مزید تشریح ہم دیکھتے بھی نہیں اور نہیں دیکھنا چاہتے. جیسا مثال کے طور پر ایسا بارہ ہوتا رہتا ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں مسلمانوں میں سے، درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، بکرے مرغے ذبح کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ شرک ہے اور شرک کرنے والا جہنم میں جاتا ہے. تو فوراً سوال کھڑا کرتے ہیں اس آیت کا شان نزول بتاؤ کہ وہ کس کے تعلق سے نازل ہوئی. جب کہتے ہیں کہ وہ تو آسر کے زمانے کے مشرکوں کے تعلق سے نازل ہوئی تو ان کے تعلق سے نازل ہوئی، یہ آیت ہم پر فٹ کیسے کرتے ہو؟ فوراً اس کے شان نزول کو مقید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تعلق سے ہے ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں. پھر آخر شان نزول کا آخر مفہوم ہے کیا؟ شان نزول کہتے کس کو ہے؟ شان نزول یہ لفظ اگر خود غور کرے تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائے. شان نزول نازل ہونے کی وجہ، نازل ہو کر اس میں کیا شان و شوکت آئی، نازل ہونے کی وجہ کیا ہے. آئیے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس معاملے کو بھی حل کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کا شان نزول، سیاق و سباق کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ حدیث عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا
اقام سلعۃ فی السوق فحلف فيها لقد اعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى آخر الآیہ. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4551 ہے. اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ان رجلا اقام السلعۃ فی السوق، ایک شخص بازار میں کھڑا ہوتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے. فحلف فیها، اور اس پر قسمیں کھاتا ہے، قسم کھاتا ہے. لقد اعطى بها ما لم يعطه، ایک شخص خریدنے آتا ہے اس کے پاس اس کا مال اور قسم کھا کر بولتا ہے واللہ اسی قیمت کو ایک شخص مجھ سے خریدنے کے لیے آیا تھا، اتنی قیمت پر، پھر میں نے نہیں دیا اس کو. کیا بولتا ہے وہ؟ حدیث میں باقاعدہ اسی کا تذکرہ ہے. وہ قسم کھا کر کہتا ہے، اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چیز ایک شخص آیا، اس نے مجھے اتنے سے مانگا، میں نے اس کو نہیں دیا، اتنے پر یہ چیز تو بک رہی تھی. قسم کھا کر اس مال کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے. لیوقع فیہا رجل من المسلمین، تاکہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے. مقصد کیا ہے اس کا؟ اب یہاں پر اسے مسلمان کا تذکرہ آ گیا تو یہ کام چاہے غیر مسلم کرے چاہے مسلمان کرے، دونوں کے لیے وہی حکم لگایا جائے گا تاکہ وہ مسلمان کو دھوکہ دے اپنی اس قسم سے. فنزلت، صحابی رسول کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے آیت نازل کر دی. کون سی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77. صحابی رسول کا اس حدیث کو بیان کرنا اور اس کے بعد اس آیت کا تذکرہ کرنا اور کہنا کہ اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام جب کوئی معاملہ دیکھتے جو غلط ہو رہا ہو اور اس کا اشارہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ہو جس سے اس کام کی اصلاح ہو سکتی ہو، تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ نے آیت اسی لیے تو نازل کیا ہے تاکہ اس کا سدھار ہو. سمجھ رہے بات کو؟ کیا صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا، اصول کیسا تھا؟ قرآن مجید کی آیت جس مقصد کے لیے نازل ہوئی تھی اس مقصد کو مد نظر رکھتے، چاہے وہ کام قیامت تک کبھی بھی ہو، وہ کہتے اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے آیت کو. یہ تھی صحابہ کی سوچ. آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی آیت پیش کرے میرے کو کیا کو سنا رہا، یہ تو 14.5 سال پہلے نازل ہوئی ہے، یہ کام تو آج کر رہا ہوں میں، یہ آیت مجھ پر کیسے فٹ ہو سکتی ہے؟ ارے ہوگی، کیونکہ یہ آیت ہی ہے، اللہ نے اسی لیے نازل کیا تاکہ اس سے قیامت تک رہنمائی ہو. اس کے حکم میں وہ سارے لوگ آئیں گے جو اس طرح کریں گے. مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹنا، اب یہ آیت تو اس وقت کے زمانے کے چوروں کے لیے ہی نازل ہوئی تھی. کیا آج بھی جو چوری کرے ان پر اس کا حکم لاگو نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو گویا کہ آج اگر کوئی شخص چوری کرے تو اللہ نے وہ احکامات اسی لیے نازل کیے تھے تاکہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ہی بولیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے مفہوم کو مقید کر دیں، اس کو لمیٹڈ کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن کے شان نزول کا مطلب قرآن کے مفہوم کو مقید کرنا بالکل نہیں ہے. قرآن مجید کے شان نزول کا مطلب وہ جہاں جہاں فٹ ہوتی ہے وہاں وہاں فٹ کرنا مقصد ہے. تو جہاں ہمیں ایک مفہوم یہ سمجھ میں آیا کہ شان نزول کا مطلب جہاں جہاں وہ قرآن کی آیت لاگو ہو سکتی ہے، اپلائی ہو سکتی ہے، وہاں وہاں اس کو اپلائی کیا جائے اور کہا جائے کہ آیت اسی لیے نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول یہی ہے. وہیں پر یہ بات بھی ہمیں خیال رکھنی ہوگی کہ ہر آیت کو اتنا بھی نہ بڑھایا چڑھایا جائے اپنی عقل سے کہ جہاں لاگو نہیں ہوتے وہاں پر لاگو کر دیا جائے. یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. قرآن مجید کا معنی اور مفہوم وہی لیا جائے جو قرآن میں ہے،
جو قرآن سے قرآن اپنی تشریح و تفسیر بیان کرتا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ ہم بیان کرتے ہیں، وہ اس قسم کا واقعہ قیامت تک کبھی بھی ہو وہ آیت اسی لیے ہوگی، ہے نا؟ جیسے آج کل انٹرنیٹ پر وغیرہ اور یوٹیوب پہ خاص طور پر بہت سارے قرآن کے بزع میں خویش مفسر پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کی تشریح اور کیا کیا پتہ نہیں بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، ایسے معنی مفہوم قرآن کی آیت کے نکال دیتے ہیں جو حقیقت میں وہ ہوتے نہیں ہیں، اور کسی کو کسی پر ہی فٹ کر ڈالتے ہیں، کوئی بھی آیت کسی بھی فرقے پر کسی بھی جماعت پر فٹ کر ڈالتے ہیں اس کو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا میں بیان سن رہا تھا، باقاعدہ لائیو دیکھ رہا تھا، جس طرح لائیو سے مراد اسی جگہ پر موجود تھا میں اسی مجلس میں، انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی جو منافقوں کے تعلق سے ہے، جس میں ہے کہ یہ ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ فتنہ کیوں کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ نہیں کر رہے، ہمارا مقصد تو اصلاح کا ہے۔ یہ آیت پڑھی اور کہا کہ آیت اصل میں یہ جو نئی جو جماعت نکلی ان کے تعلق سے ہے، بولے ان کو بولتے ہیں کہ فتنہ مت کرو، تو بولتے ہیں ہم فتنہ کا کر رہے ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں، کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کر دیا اور وہ آیت وہاں فٹ کر دی۔ تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب اگر یہی بات درست ہے، اگر آپ اس آیت کو پڑھ کر کسی ایک جماعت کو فٹ کر سکتے ہیں، یہی اصول وہ بھی اپنا سکتے ہیں، وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ بیان کر کر کے لوگوں نے فتنہ مچا رہے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے میں فتنہ نہیں بلکہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ یہ ایسا کچھ بھی مفہوم نہیں لینا اپنے من مرضی سے، وہ آیت منافقوں کے تعلق سے منافق ہی کے تعلق سے ہوگی۔ ہاں واقعی جس کا فطرہ ظاہر ہو گیا آپ اس سے بولے تیرا فطرہ ظاہر ہو چکا ہے، تیرے زبانی کہنے سے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں تو بچ نہیں سکتا، تیرا فطرہ ظاہر، جس کا فطرہ ظاہر نہ ہو تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے؟ اور کسی جماعت پر تم یہ الزام اور یہ حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ کسی فرد پر لگا سکتے ہیں، کسی فرد کا فطرہ ظاہر ہو سکتا ہے، کسی جماعت میں کوئی فرد نہیں ہے۔ ایسے مثال کے طور پر کسی گاؤں میں اگر ایک چور ہو، کیا اس کی سزا پورے گاؤں کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہے گا کہ نہیں وہاں تو چور ہوتے ہیں، وہاں تو ایک چور ہے، تو ایک عمل ایک شخص کے عمل پر حکم لگایا جا سکتا، کسی جماعت پر کسی فرقے پر پورا حکم نہیں لگایا جا سکتا اور نہیں لگانا چاہیے۔ جس طرح ہر فرقے میں ہر جماعت میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو برے لوگوں کی وجہ سے سارے اچھے لوگوں پر کسی قسم کا حکم نہ لگایا جائے۔ بہرحال بولنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ قرآن مجید کا جو شان نزول جو ہوتا ہے وہ وہی بیان کیا جائے جو ہو، اور اس مفہوم کے مطابق جو بھی واقعات قیامت تک ہوں گے اسی کے تعلق سے وہ آیت نازل ہوئی، ہم یہ مانیں گے، اور اس کے علاوہ ہم اپنی عقل سے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر بیان نہیں کریں گے، کوئی بھی آیت کسی پر بے جا فٹ نہیں کریں گے۔ آئیے اس کے بعد ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جو اسی آیت ہی کے تعلق سے ہے، کہ یہ جو حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2358 ہے، اور سنن ابو داؤد 3474 پر بھی ہے، اور یہی حدیث جو ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1595 کے اندر بھی ہے۔ ابا صالح وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں یقول سمعت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثت لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکہم ولہم عذاب علیم۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہو ویسے جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں دیکھے گا تک نہیں اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث کے الفاظ وہ ویسے جیسے آیت نمبر 77 ہے سورہ آل عمران کی۔ آگے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، نمبر 1 کون 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں دیکھے گا تک نہیں، نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ کون ہے؟ نمبر 1 رجل کان لہ فضل ماء بالطریق، ایسا شخص جس کے پاس وافر پانی ہو، ایکسٹرا پانی ہو، زیادہ پانی ہو، اور وہ سفر کر رہا اور چند لوگوں کے ساتھ، خود بھی مسافر ہے اور
کسی سفر میں ہے، فَمَنَعَهُ مِنْ ابن السبیل، اور جو زیادہ پانی ہے اس سے مسافروں کو روکے تاکہ وہ نہ پی سکے. ایسے شخص تب اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں اس کو پاک کرے گا، اور نہ ہی، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایسا شخص جو مسافر ہے، کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، زیادہ پانی ہے اور لوگوں کو پینے نہیں دیتا ہے، ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا. ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں پاک بھی نہیں کرے گا، نگاہ کرم سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا. دوسرا شخص، رجل بایع اماما لا یبایعہ الا للدنیا. دوسرا وہ شخص، غور کیجئے اس حدیث کو، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث. اس کے علاوہ بہت سی جگہ پہ صرف 2-3 حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ڈھونڈنے میں اور یاد کرنے میں یا اس کی تحقیق کرنے میں آسانی ہو. کیا کہتے ہیں آپ وسلم؟ دوسرا وہ شخص جو اپنے امام کے ہاتھ پر، اپنے خلیفہ کے ہاتھ پر، اپنے سردار کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور وہ بیعت نہیں کرتا مگر دنیا حاصل کرنے کے لیے. کیوں بیعت کر رہا ہے؟ وہ دنیا حاصل کرنا اس کا مقصد ہے. اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل بہت ہو رہا ہے، سوسائٹیز بنتی ہے اور پتہ نہیں کارپوریٹس بنتے ہیں، گروپس بنتے ہیں، اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک کو امام بنا دیا جاتا ہے، گویا کہ لیڈر بنا دیا جاتا ہے، ایم ڈی ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے، فاؤنڈر بنا دیا جاتا ہے. اب اس کو جب مان لیے کہ بھئی یہ ہمارا سردار ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس لیے جڑ کے رہنا ہے تاکہ دنیاوی فائدہ ہو. آپ سب کہتے ہیں یہ غلط ہے. اگر تم کسی اچھے کام کے لیے جمع ہو اور تمہارا سردار تمہارے ساتھ ہے، تمہارا امام تمہارے ساتھ ہے، تمہارا خلیفہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ اس نیت سے نہ جڑو تاکہ تاکہ تمہارے ہاتھ میں دنیا آ جائے، تاکہ تمہارے ہاتھ میں دنیا. تو آپ سب کہتے ہیں دوسرا وہ شخص جس کے طرف اللہ تبارک تعالیٰ نگاہ کرم نہیں کرنے والا ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، پاک نہیں کرنے والا ہے، وہ ہے جو امام کے ہاتھ پر بیعت تو کرتا ہے مگر جو بیعت کرتا ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، اگر دنیا کے مال و متاع میں سے اگر اس کا امام، اس کا خلیفہ، اس کا سردار اگر اس کو کچھ دیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور خوش رہتا ہے اپنے امام کے ساتھ. وَإِلَّمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، اور اگر اس کا امام، اس کا خلیفہ، اس کا بادشاہ، اس کا حاکم اس کو اگر کچھ دیتا نہیں ہے تو اس سے ناراض رہتا ہے. آپ سن کا یہ بڑی بری خصلت ہے، یہ بڑی گندی عادت ہے جسے اللہ تعالیٰ، جس کے اندر ایسی چیز پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کی طرح نگاہ کرم نہیں کرنے والا، دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور نہ اس کو پاک کرنے والا، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہونے والا ہے. دو ہو گئے. تیسرا شخص آپ وسلم کہتے ہیں رجل، تیسرا وہ شخص ہے اقام سلعته بعد العصر، اور تیسرا شخص وہ جو عصر کے بعد بازار میں کھڑے ہو تاکہ اپنا مال بیچے. دیکھیے کیا حدیث میں کتنا ایکوریسی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، کتنی ڈیلیکیسی ہے بات کرنے میں، تہذیب. کیا کہا آپ وسلم؟ تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد کھڑا ہو تاکہ اپنا مال بیچے. واللہ کیا کہے؟ فقال واللہ، قسم اللہ کی، واللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قسم کیسے کھا رہا ہے؟ قسم اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لقد اعطیت بها کذا وکذا، اس سے پہلے تو ایک شخص مجھے اتنے اور اتنے پیسے دے رہا تھا اس کے، تب بھی میں نے نہیں بیچا. اللہ قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فلاں ایک شخص تو مجھے اتنے اور اتنے پیسے دے رہا تھا، پھر بھی میں نے اس کو نہیں بیچا. اصل کے بعد قسم کھا کر اپنے مال کے تعلق سے قسم کھا رہا ہے. فصدقہ رجل، اور ایک شخص اس کی قسم کی وجہ سے اس کو اس نے سچا مان لیا. بس اتنا کافی ہے اس کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ اس کو پاک کرے گا، اور ایسے شخص کو دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ بس کتنے مسلمانوں میں یہ برائی پائی جاتی ہے، کتنے معمولی 2 روپے کا جو موز آتا ہے کیلا، اس کے لیے قسمیں کھاتے ہیں لوگ۔ صاحب ہم کو 30 روپے کا درجن تو ہم کو ملا ہے، آپ کو کہاں سے دیں گے؟ 20 روپے سے، 25 روپے سے، جبکہ حقیقت میں لایا ہوا کچھ اور ہی قیمت ہوتی ہے۔ مگر ہر بار اکثر تاجروں کو یہی دیکھا گیا، جھوٹ بولتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو نہیں ملا اتنے میں، اور کھڑے کھڑے بولتے تھے ابھی وہ لے کے چلے گئے، ابھی اتنے میں لے کے چلے گئے، جبکہ اس کو 10-20 روپے میں 5-6 روپے کم کر کے دیا ہوا رہتا، ابھی دیکھو تمہارے سامنے لے کے چلے گئے۔ کیا یہ؟ تاکہ سامنے والے کا بھروسہ جیت سکے۔ آپ سب کہتے ہیں کہ فصدقہ رجل، اگر اس کی ایسی باتوں سے اگر کوئی شخص اس کو سچا مان لیتا ہے، کافی ہے اس کے لیے آخرت کی بربادی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نگاہ کرم بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اور پاک بھی نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب اس کو ہوگا۔ 3 حدیثیں اب تک ہم نے دیکھ لی اسی کے تعلق سے، جو اس آیت میں جو مضمون موجود ہے اس کے تعلق سے۔ آئیے 4تھی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ 4تھی حدیث بڑی اہم ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 106، ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4087 اور 4088، اسی طرح ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 1211، اور سنن نسائی میں ہے، اس کی جلد 5 اور حدیث نمبر 81، اور ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 2208، اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 145 کے اندر۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثت، 3 لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکہم ولہم عذاب علیم۔ یہ حدیثیں کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے آگے؟ کہ وہی مضمون جو قرآن کی آیت میں ان احادیث میں موجود ہے۔ قرآن کی آیت میں کیا موجود ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف جو عہد کو پورا نہیں کرتے اور عہد کو اور اپنے قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وہی مضمون ان احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں دیکھے گا تک نہیں، انہیں پاک کرے گا اور ان سے کلام تک نہ کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قال فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات 3 مرتبہ پڑھ کر سنائی، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمایا۔ قال ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خوابوا وخسروا، اللہ کے رسول برباد ہو گئے یہ لوگ، تو نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہو گئے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا بھی نہیں، رحم بھی نہیں کر رہا ہے، پاک بھی نہیں کرنے والا، دردناک عذاب ہونے والا ہے، یہ تب تو یہ برباد ہو گئے، خسارہ پانے والوں میں سے آ گئے۔ معلوم ہے رسول اللہ، اللہ رسول آخر ہے کون یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کا تذکرہ کر رہے ہیں، 3 بار دہرا رہے ہیں تاکہ تاکید پیدا ہو، تو کہ اللہ رسول آخر ہے کون؟ قال، بڑی اہم حدیث ہے، اپنا دھیان میری طرف مرکوز کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے 3 لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، 3 لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب نہیں ہونے والے۔ نمبر 1 المسبل، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نمبر 1 وہ شخص، المسبل الازارہ کے الفاظ بھی دوسرے حدیث میں آئے، ایک وہ شخص جس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کی طرف کل قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں، نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے معلوم ہے کہ یہ گناہ کوئی معمولی اور چھوٹا نہیں ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے اپنی زندگی گزار لیں، اس سے آخرت کی بربادی ہے۔ المسبل الازارہ، مسبل کہتے ہیں لٹکانے والا، اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا شخص کے تعلق سے آپ وسلم کہتے ہیں، یہ کو کہا کہ کتنے حوالے دیا میں نے؟
सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, सुनन नसई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, इसके अलावा कईयों जगह पर यह हदीस आई है। अल-मुस्बिलुल इज़ार, अल-मुस्बिल टखनों से नीचे लटकाने वाला। यहाँ पे आई है एक गलत फहमी जो आम तौर पर मुसलमानों में, खास तौर पर क्वालिफाइड मुसलमानों में पाई जाती है, उसको भी दूर कर लें। हदीस में आया है कि टखने से नीचे पायजामा लटकाना, इज़ार, लुंगी वगैरह लटकाना, ये तकब्बुर की अलामत है। अब लोग कहते हैं कि साहब हदीस में ये आया है कि तकब्बुर की राह से लटकाए तो गलत है, तकब्बुर की राह से न लटकाए तो ये गलत नहीं है, आप बिंदास लटका सकते हैं। दलील कहाँ से पेश की? दलील पेश की सही बुखारी की हदीस से, जिसमें एक सहाबी का अमल है, 1000 हदीस के मुकाबले में एक सहाबी का अमल है, इनका इस्तेदलाल भी गलत है उस पर। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की कि मुतकब्बिर है वो शख्स जो इज़ार, अपनी इज़ार जो है टखने के नीचे लटकाता है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरा एक तरफ का पायजामा मेरे न चाहते हुए भी मेरे जसामत की वजह से वो टखने के नीचे लटक जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय अबू बकर, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो मुतकब्बिर होते हैं, जो घमंडी होते, तुम उन लोगों में से नहीं हो। तो गोया कि इमाम बुखारी मौला ने इस पर एक बाब बांधा सही बुखारी में कि तकब्बुर की राह से लटकाना, ये बाब बांधा। उसके अलावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कईयों जगह पर ये बाब बांधा कि टखने के नीचे लटकाना ही तकब्बुर है। उन सबको छोड़ दिया और एक हदीस यहाँ से उठा ली और ये माना बयान किया। और लोग कहते हैं कि देखो साहब, असल तकब्बुर है यानी वो दिल में रहता, हमारे अंदर तकब्बुर नहीं है, इसलिए हम बिंदास क्या है पैर टखने के नीचे लटका कर हम घूमते हुए, हमारे अंदर तकब्बुर नहीं है। मैं कहता हूं देखिए, किसके अंदर तकब्बुर है, घमंड है और नहीं है, ये आप सल्लम तय करेंगे, हम और आप तय नहीं कर सकते। नबी सल्लम हमें ये बतला रहे हैं कि जिसका पायजामा टखने के नीचे लटका हुआ हो उसके अंदर तकब्बुर होता है। ये अलामत आप सल्लम ने बतलाई, जिसका पायजामा टखने के नीचे लटका हुआ हो उसके अंदर तकब्बुर होता है, आप सल्लम ने अलामत बतलाई। क्यों? क्योंकि तकब्बुर एक हिस्सी चीज है, हिस्सी सिर्फ उसको आप महसूस कर सकते हैं, आप उसको न छू सकते हैं न उसको देख सकते हैं। तकब्बुर, घमंड क्या है? ये हिस्सी है। और तकब्बुर पर तो इतनी हदीस आई है, जैसा कि बुखारी मुस्लिम हदीस आप सल्लम कहते हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि तकब्बुर क्या चीज है। तो तकब्बुर की अलामत क्या है? टखने के नीचे लटकने की अलामत है। अब फिर भी इतना समझाने के बाद भी बात लोगों की बात समझ में नहीं आती। नहीं, तकब्बुर दिल के अंदर होता है। हम मुतकब्बिर नहीं है, हम घमंडी नहीं है, इसलिए हम बिंदास लटका कर घूमेंगे। मैं ऐसे लोगों से एक सवाल करता हूं और पूछना ये चाहूंगा कि किसके अंदर शर्म है और किसके अंदर नहीं है, ये कैसे मालूम करेंगे? कौन आदमी शर्मिला है और कौन आदमी शर्मिला नहीं है, कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि ये भी चीज दिखती नहीं है ना। अब एक आदमी है तो नंग धड़ंग घूम रहा है और कहता है सबसे ज्यादा शर्म वाला मैं ही हूं। आप ऐसे शख्स से क्या हुक्म लगाएंगे? आप कहेंगे बेवकूफ आदमी, शर्मिला आदमी, शर्म वाला उसी को कहते जो कपड़े पहना हुआ हो। अब जो नंगा हुआ आदमी की तरफ से शर्म का क्या ताल्लुक है? आपको यहाँ पर इस मिसाल से आपने ये नतीजा निकाला कि कपड़े पहनने वाला वाकई शर्म वाला होता है, और जिस अंदाज से कपड़े होंगे उतनी ज्यादा शर्म उसके अंदर होगी। यही आप औरत पर भी फिट कर सकते हैं, जिस अंदाज से उसके कपड़े होंगे वैसी उसकी शर्म होगी। जैसा कि इस्लामी लिबास अगर वो बुर्का पूरी तरह पहन ले तो ज्यादा शर्म वाली है, आधा अधूरा क्या है बुर्का पहने, कभी नाक वाला, कभी आंख वाला, कभी बालों वाला, तो वैसी उसी शर्म उसके अंदर है। जो चीज दिखाना चाह रही है जाहिर सी बात है उसकी चीज, उसकी शर्म उसके अंदर नहीं है। तो कपड़ों के पहनने से शर्म मालूम हो रही है और नहीं पहनने से बेशर्म मालूम हो रहा है। उसी तरह हूबहू टखनों के नीचे लटकाने से ये अलामत है कि वो मुतकब्बिर है, टखनों के ऊपर करने से ये मालूम होता है कि मुतकब्बिर नहीं है। उसके ये एक अलामतों में से एक अलामत है। जैसे एक आदमी कपड़े पहन के भी बेहयाई के काम करता है, एक औरत कपड़े पहन के बेहयाई काम करती है, बेहया होती है वो, मगर इसके ये मतलब नहीं होता है कि वो कपड़े पहने मतलब बेहया नहीं है। बहरहाल अगर वो कपड़े न पहने तो हम आम तौर पर ये हुक्म लगाते हैं कि वो शर्म नहीं रखती है। उसी तरह
عام طور پر جو ٹخنے کے نیچے پیداوار لٹکاتا ہے یہ حکم لگایا جاتا ہے اسلام کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق کہ وہ متکبر ہے، تکبر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بہت سارے علامتوں میں سے ایک خاص علامت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا حدیث میں، المسبل الازارہ، پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یہ وہ شخص ہے جو آخرت میں کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ دوسرا والمنان، منان یعنی وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے، میں نے یہ کرا، میں نے وہ کرا، میں نے فلاں وقت میں یہ دیا تھا، فلاں وقت میں وہ دیا تھا، احسان کر کے جتلانے والا بھی وہ شخص ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں، نہ کلام کرے گا، نہ بات کرے گا، ویسے اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر اگر اپنا مال بیچتا ہو، ایسا تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہو، ایسا شخص بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں۔ دیکھیں اب ہر حدیث میں جھوٹی قسم کھانے کا تذکرہ ضرور موجود ہے، جو کہ اس آیت میں بھی ہے، وہ ایمانہم ثمنا قلیلا، جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں انہیں پاک کرے گا۔ آئیے آخری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 21340، بڑی اہم حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ ایک راوی ہیں ابن الاحمسی، وہ کہتے ہیں قالت لقیت ابا ذر، میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیا، فقلت له، میں نے ان سے کہا، بلغنی عنک انک تحدث حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ اور ان سے کہا کہ اے ابو ذر، مجھ تک ایک حدیث پہنچی ہے جس کو آپ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے اور آپ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں۔ فقال اما انه لا تخالنی اکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما سمعته منه، تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ارے کیوں نہیں، میں نے تو ضرور بیان کی ہوگی حدیث، اور وہ حدیث جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے میں اس کو کیوں نہ بیان کروں، یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں جبکہ میں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ پھر کہتے ہیں فَمَا الَّذِي بَلَغَكَ عَنِّي، کہا کہ مجھ سے جو حدیث تجھ تک پہنچی ہے رسول کے نام سے وہ کیا ہے ذرا بتا دو صحیح۔ قلت بلغنی انک تقول، وہ ابن الاحمسی کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کس طرح کہتے ہیں ثلاثۃ یحبہم اللہ وثلاثۃ یشنؤہم اللہ، تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، محبت کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، تین لوگ ایسے ہیں اللہ جنہیں ناپسند کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا قلت وسمعتہ، کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث میں نے بیان کی ہے اور یہی حدیث میں نے سنی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنی، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فمن ہؤلاء الذین یحب اللہ، اے اللہ کے رسول وہ تین لوگ کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجل یلقى العدو فی الفئة فینصب لهم نحرہ حتی یقتل او یفتح لاصحابہ، کہا اس میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو دشمن سے ملے، کسی جنگ میں، کسی جہاد میں دشمن سے لڑ پڑے یہاں تک کہ اس پر ڈٹ جائے اور خوب اپنا سینہ چھلنی کر لے، سینہ پیٹ نہیں، سینہ چھلنی کر لے، یہاں تک کہ یا تو وہ قتل کر دیا جائے یا غازی بن جائے اپنے دوست احباب کے ساتھ، فتح و کامرانی سے ہمکنار ہو جائے، ایسا شخص کو اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتا ہے۔ دوسرا والقوم یسافرون فیطول سراہم حتی یحبوا ان یمسوا الارض فینزلون فیتنحى احدهم فیصلی حتی یوقظهم لرحیلهم، دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ سفر کر رہا ہو
اور سفر رات بھر بہت لمبا ہونے کی وجہ سے رات بھر وہ قافلہ سفر کرتا رہے، یہاں تک کہ ایک پڑاؤ پر آ گئے اور تھک ہار کے سارے سو گئے، آرام کرنے لگ گئے، بہت زیادہ تھک کر چور ہو گئے تو آرام کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ اس میں سے ایک شخص اٹھا، سب لوگ سو گئے، یہ شخص اٹھا نمازیں پڑھنے لگ گئے، فیصلی نمازوں میں لگ گیا، اللہ کی بات میں لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے انہیں جگایا ان کے کوچ کے وقت، جب قافلہ نکلنے کی باری آئی، جو ٹائم تھا، اب ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ سفر کریں گے، چلیں گے تھک جائے گا انسان، تو عین وقت پر آنکھ نہ کھلے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو ایسے وقت عبادت میں لگ جائے، حالانکہ یہ بھی بہت تھکا ہوا ہے مگر عبادت میں لگے اور اپنے قافلے کا خیال رکھے، عین کوچ کے وقت انہیں اٹھائے۔ اور یہی معاملہ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ سفر میں چلے دیر خوب تھک گئے، یہاں تک کہ فجر کے مطلب سحر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے آرام کرنے کے لیے، سب سے کہا آرام کرو، بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو جاگتے رہو اور فجر میں ہمیں جگا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ بھی بہت تھکے ہوئے تھے، ان کو بھی آنکھ لگ گئی اور سب کی آنکھ کھلی اس وقت جب سورج نکل چکا تھا۔ آپ نے کہا چلو فوراً چلو یہاں سے، یہ شیطانی علاقہ ہے، ہم آگے چلتے، آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جماعت بنا کر فجر کی نماز پڑھی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قضا نماز ہو سکتی ہے، بشریت کے تقاضے کے تحت کرنا نہیں، نبی کے ساتھ ہوا ہے، اس پر سے جھوٹی باتیں نہیں کھڑا، جس نے ایک بار قضا نماز کرا اس کو 80 حقب تک، لوگ ایسی جھوٹی بات 80 یعنی 80 کروڑ ہزار سال تک جہنم میں ڈالا جائے ایک بار نماز قضا کرنے سے۔ جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو اسلام میں؟ نبی کا عمل موجود ہے، نبی کے ساتھ ہوا ہے، نبی انسان تھے، صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، بہرحال قضا کرنا نہیں چاہیے، بشریت کے تقاضے کے تحت کسی شرعی گزر کے تحت ہو جائے تو اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو۔ بہرحال آئیے، تو دوسرا وہ شخص جو اپنے قافلے کا خیال رکھے، تیسرا والرجل یکون لہ الجار، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا پڑوسی ہے، ایک پڑوسی ہے، یؤذیہ جوارہ، اس کا پڑوسی اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے، فَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُ، اور اس کے تکلیف پر یہ صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، حَتَّى يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا موت، یہاں تک کہ ان دونوں کو موت جدا کر دیتی ہے، او وعن، یا پھر وہ وہاں سے کہیں اور سفر کر جاتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ اس طرح اپنے پڑوسوں کا خیال رکھے، ان کی تکلیف پر صبر کرے، تو تیسرا شخص رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ اس کے بعد قلت ومن هؤلاء الذين يشنعهم الله، اے اللہ کے رسول وہ تین لوگ جن سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا التاجر الحلاف، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا تاجر، یا پھر اوقال البائع الحلاف، یا مال بیچنے والا تاجر، والبخیل المنان، دیکھیے کیا صفات آئی ہے، دوسرا وہ شخص ہے البخیل، کنجوس ہے ہی، اوپر سے منان، احسان جتا رہا ہے، ایک تو کبھی دیتا بھی نہیں اور کبھی دیا تو 10 بار احسان جتا رہا، البخیل المنان، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس لیے۔ تیسرا والفقیر المختال، بھیک منگا، خود کے پاس کچھ نہیں مگر اکڑ کر چلتا ہے، مونچھوں میں جان بوجھ کے بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے 1-2 دانے اٹکاتا تاکہ پیٹ بھر کے کھا کر آیا ہوگا، گھمنڈی۔ ایک چھوٹا سا چٹکلے ٹائپ کی بات یاد آ رہی ہے مختصر طور پر، لکھنؤ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، حقیقت نہیں ہے، چٹکلا ہی ہے۔ ایک نواب تھے، جیسا رسی جل جاتی ہے مگر بل نہیں جاتا ہے، تو نواب تھے، جبہ پہنے ہوتے تھے، دونوں طرف جیب ہوتے تھے، ایک طرف پھلی کے دانے رکھتے تھے اور ایک طرف کاجو رکھتے تھے، جب نکلتے تو ہر السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہوئے نکلتے اور کاجو نکال کے دے لیجیے، کاجو کھائیے، اور خود جناب پھلی کے دانے کھاتے رہتے تھے، کیوں؟ تاکہ شان میں فرق نہ آئے۔
تو بہرحال یہ تو نواب ہے، ہو سکتا ہے خاندان ویسا ہو. یا حدیث میں جس کا ذکر آیا وہ ہے الفقر المختال، ایسا فقیر جو گھمنڈی ہو، متکبر ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف بھی نگاہ کرم نہیں کرے گا. یہ چند باتیں، چند احادیث تھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.